بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پیارے ناظرین، جیسے جیسے عید کا دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور کیوں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید کا دن نہ آئے۔ پیارے ناظرین، خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں بزی ہو کر آخرت سے بھول چک ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو ٹھیک ہے اور کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا صحیح نہیں۔ جیسے اگر کوئی انسان اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا اس کو حقیر سمجھنا یعنی گھٹیا سمجھنا ٹھیک نہیں۔ پیارے ناظرین، عید کا دن ایک خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال میں ہمیں 2 بار نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آئے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں اور نعمتوں کے وارث تم نے جی لگا کر مہینے بھر صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزار دے۔ اس کی خوشی میں رمضان مبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے خوشی خوشحال کا دن فکس کر دیا گیا ہے۔ اور کس دن کو عید الفطر کہتے ہیں؟ روایت آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کے طرف سے وہ تمہیں ایک اچھے کام کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے اور اس پر بہت بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان المبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا، تم نے اپنے رب کا حکم کو مانا، اب تم اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے لوگ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کا نماز واجب ہے۔ جو شرط جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز واجب ہے، اور جو شرط جمعہ کی نماز کی ہے وہی عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ اور عید کی نماز کے لیے اذان اور تکبیر نہیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو۔ جب سب جمع ہو جائے تو امام 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائے۔ اس زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب باتیں یہ ہے کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے خوشی کا دن ہے ہی، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ بھی عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید کا آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ پیارے ناظرین، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ لوگ خود پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ عید جلدی آ جائے،
لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے، اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے میں برکت یہ ملتی ہے، رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان بھر اس کے اوپر عذاب چالو کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث پاک مفہوم ہے کہ قبر کے اندر مردے کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ قبر کے اندر جہنم کے تپش کو محسوس کرتا ہے۔ جو گنہگار مردے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جہنم کے عذاب کو اور گرمی کو ان کے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، قبر سے عذابات کو اٹھا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جو مردہ ہوتا ہے اس کو بڑی راحت ملتی ہے۔ رمضان کے آنے سے مردہ بڑا خوش ہوتا ہے، ہمارے اوپر سے عذاب اٹھا لیا گیا، جو قبر کے اندر ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھولے ہوئے تھے وہ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو وہ مردہ بڑی راحت محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں عذاب ہٹا لیا تو عید کے بعد ان کے اوپر عذاب لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ پیارے ناظرین، کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عذاب لاگو نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر عید کے دن ہی جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ترنت ہی اسی طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، جیسے پورے سال وہ لوگ قبر میں سزا اور عذاب وطر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ مردے عذاب میں پھر شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جب کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اسے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، اور جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لے تو پھر دوبارہ ان پر عذاب لاگو نہیں کرتا، بشرطے یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں یا مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ ہر مردے کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور گنہگار ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو ان کو معاف کر دیتا ہے اور رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور اگر چاہے تو پھر ان کو عذاب دیتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر و مشرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رمضان کے بعد پھر جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ان پر عذاب حاوی کر دیتا ہے اور وہ پھر پورا سال عذاب میں گھرے رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو رمضان کی برکتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، شیطان کو قید سے رہا کر دیا جاتا ہے، مردوں پر سے رحم کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ جہنم کے دروازے رمضان میں بند تھے، رمضان کے جانے کے بعد کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کو معلوم ہوتا ہے تو رمضان کے جانے سے قبر والے یہ سوچتے ہیں کہ اب رمضان جا رہا ہے اور پھر جیسے ہی عید آئے گی اس کے بعد ہم پر عذاب کو پھر سے حاوی کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان بھر تو مرحومین کی عید ہوتی ہے کہ ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں جب اپنی مغفرت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے مرحومین کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب پہنچائیں۔ صرف اپنے ہی مرحومین کے لیے نہیں بلکہ تمام مومن مومنات، مسلمین مسلمات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے یہ بھی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ان کو بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔
ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر مسلمان عید الفطر مناتے کیوں ہیں، عید کا اتہاس کیا ہے اور عید ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ عید کیوں منائی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، رمضان کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 9واں مہینہ ہے، جو سب سے مبارک اور پاک مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان پورے مہینے بھوکے پیاسے رہ کر روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بعد اگلے مہینے یعنی 10ویں مہینے کی پہلی چاند کی رات بھی عید کی رات ہوتی ہے۔ چاند دکھائی دینے کے بعد عید کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، عید الفطر عبادت اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی، ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ ناظرین، رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ مسلمان عید کے دن اس بات کی بھی خوشیاں و جشن مناتے ہیں۔ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام دیتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں اور انعام اس عیدی کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی عید اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سن 624 عیسوی میں جنگ بدر کے جیت کے بعد منائے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ میں دشمنوں کو شکست دی اور اس خوشی میں عید منائی تھی۔ پیارے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ملو، ویسے ہی تم لوگ کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آؤ اور عید کے دن غریبوں کی مدد بھی کرو۔ ناظرین، عید پر ایک خاص رقم غریبوں اور مجبوروں کو دی جاتی ہے، جسے زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمان اس رقم کو ایسے غریبوں اور مجبوروں کو دیتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو اس دن غریبوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی سادگی سے عید منایا کرتے تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں چھوٹا سا یتیم بچہ روتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ اس کے پاس گئے۔ بچے نے بتایا کہ آج عید کا دن ہے اور اس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ آپ اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لے گئے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، اس کا اگلا واقعہ نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور سے شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آپ تک ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔